أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عزیزان گرامی، ناظرین محترم، دنیا اتنی خود غرض ہے کہ جب کبھی بھی طاقت میں ہوتی ہے تو اپنے طاقت کا استعمال کر کے اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرتی ہے، اور کبھی کبھی طاقت میں ہونے کے باوجود اپنی گندی سیاست کی وجہ سے حکومت کو وسیع کرنے کی خاطر، حکومت کو وسعت دینے کی خاطر کبھی ایسا کرتے ہیں اگر مقابلے کی سکت نہیں ہے تو سامراجی طاقتیں، کچھ لٹیرے گنوار جن کو یہ تمیز نہیں کہ طاقت کا استعمال کس طریقے سے اور کہاں کیا جائے، ان کی پشت پناہی کر کے سامراجی طاقتیں اپنے مقصد کی تکمیل کی خاطر انسانیت کا خون بھی بہا دیتی ہیں اور بہت بڑے سے بڑے مقصد کو پامال کر دیتی ہیں دوسرے کے. یہی ہوا. خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک بڑی حکومت کے نام سے جانی جاتی تھی، اور عیسائیت، سامراجیت، ان کی حکومت کی وسعت کی خواہش اور پھر مشرق وسطیٰ جو ان کے دست نگر میں نہ تھا اس پہ قبضہ کرنے کی خاطر وہاں کے ہی عیسائیوں کے ذریعے سے نجد کے، عرب کے، جو آج سعودی عربیہ کہلاتا ہے، پہلے وہ حجاز کہلاتا تھا، حجاز کے کچھ عیسائیوں کو تیار کر کے نجد کے ڈاکوؤں کے پاس بھیجا گیا، اور یہ کہہ کے کہ دیکھو ان کو اس طریقے سے برانگیختہ کرو، قبیلہ بڑا ہے، جنگجو ہیں، بغیر سوچے سمجھے حملہ کر دینے والے ہیں، اور اس لیے اپنے طاقت کا استعمال کہیں بھی ان کو اشتعال دلا کے کرایا جا سکتا ہے. اس لیے گئے جانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو یہ خلافت عثمانیہ جس کا مرکز ترکی تھا، تو ان کو برانگیختہ کیا یہ کہہ کہ ترک اور ہم عربوں پر حکومت کرے، یہ ہمارے لیے ننگ و آر کا سبب ہے. تو پھر اتنی بڑی حکومت ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ گھبراتے کیوں ہو؟ ہم کس لیے ہیں؟ ہماری عرب حمیت کیا مر گئی ہے؟ ہم بھی آپ کے صاحب کا ساتھ دیں گے، تلواریں بھی ہوں گی، گھوڑے بھی ہوں گے، لوگ بھی ہوں گے. اس طریقے سے نجد کے مشہور ڈاکوؤں کے جو بڑا قبیلہ تھا ان کے ساتھ دینے کی خاطر اپنے مقصد کو استعمال کیا سامراج نے، اور وہ ڈاکو آمادہ اور تیار ہو گئے، برسر پیکار ہو گئے. سیدھا ان کے سامنے مثالیں تھیں، خانہ کعبہ، حرم امن الہی، مکہ مدینہ منورہ، حرم الہی، امن الہی، حرم رسول. لیکن ان کو برانگیختہ کیا گیا کہ تم گھبراتی کیوں ہو؟ یہ ترک ہیں، ان کو مار کے کسی صورت سے بھی بھگاؤ، اس لیے کہ ہم پر حکومت یہ کریں گے. تو کہا امن کا جگہ ہے، اتنا تو تھے، ڈاکو تھے، لیکن معلوم تھا یہ امن الہی ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے. تو ایسے میں انہوں نے مثالیں دی کہ کیا تم یزید سے بڑے حکمراں ہو؟ یزید نے اپنے مقصد کی خاطر جب اس نے دیکھا تو مسجد نبوی کو پامال کیا، وہاں پر کتنے صحابہ کو خون بہایا، صحابیات کے ساتھ بدکاریاں کرائی، پوری فوج کو، حرم رسول کو 3 دن تک مباح کر دیا، کتنے ناجائز بچے پیدا ہوئے، سارے صحابی، صحابیات، 700 حافظ قرآن اور کتنے صحابی
سب قتل کر دیے گئے، سب کا خون بہا۔ یہی حال مکے میں کیا، خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے، خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، وہاں پر خانہ کعبہ کو آگ لگائی تھی یزید نے۔ تو یہ سب مثالیں ان کے پاس تھیں، اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے نزد کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا مکہ مکرمہ کا۔ وہاں کے حاکم جو وہاں کے گورنر تھا عثمانی خلافت کا، عثمانی سلطنت کا، اس نے کہا کہ ہم نے الہی کو ملوز خاطر رکھنا ہے، اس لیے خون خرابہ نہیں ہوگا، کوئی تلوار نہیں چلائے گا۔ اگر یہ لوٹیرے ہیں، ڈکیت ہیں، ڈاکو ہیں، آ کے لوٹ کے چلے جائیں گے، لیکن نہیں، وہ اور آنے کے بعد قتل و غارت انہوں نے شروع کی، اور مکے کی پہاڑیاں مکے کے باسیوں کے خون سے لال ہو گئی۔ پھر مکے پہ قبضہ کر لیا، وہاں کا گورنر مکہ چھوڑ کے چلا گیا۔ جب انہوں نے یہاں پر بآسانی قبضہ کر لیا تو پھر مدینے کا رخ کیا، اس لیے کہ دو آمدنی کے سب سے بڑے اور بڑے مرکز، سب سے بڑے ذرائع تھے یہ، حج میں اور عمرے میں لوگ جانا لوگوں کا، اور یہ مرکز تھا آمدنی کا۔ تو اب مدینے کا رخ کیا۔ مدینے میں بھی وہاں کے گورنر نے کہا کہ حرم رسول ہے، یہاں پر بھی حملہ نہ کیا جائے گا، کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، خون خرابہ نہیں ہوگا۔ ڈاکو ہیں، لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، لوٹ کے چلے جائیں گے، لیکن وہاں پر کوئی مدینے کا کھجور کا درخت ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر مدینے کے باسیوں کے 2 4 10 20 لاشیں نہ رہی ہوں۔ وہاں کبھی مدینے پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب انہوں نے، یہ تھے اسلامی شہر، اسلامی شہروں پہ قبضہ کرنے کے بعد ان کو چاہیے تھا اسلامی مہر، ورنہ پھر اس سے خالی کرا لیا جاتا۔ اس کی خاطر خود محمد بن عبد الوہاب کو ہیمفرے اور اس کو کچھ ساتھیوں کے ذریعے سے سامراجیوں نے اسے پہلے سے تیار کر رکھا تھا، نجدی وہ بھی تھا۔ نتیجہ نکلا کہ ان کو حکومت چلانے کے لیے اسلامی سمبل چاہیے اور ایسے مولوی کو حکومت کی حمایت چاہیے، دونوں کی حمایت ہو گئی۔ اور پھر کیا کیا، جب ان کو جو پہلے سے پڑھایا جا چکا تھا کہ یہ آثار اسلامی جب تک باقی رہیں گے، اسلام کا پرچار، اسلام کی تبلیغ و ترویج ہوتی رہے گی، لوگ آئیں گے، زندہ معجزے دیکھیں گے تو جائیں گے، اسلام روز بروز قوت میں آتا جائے گا۔ اسی لیے آثار اسلامی کو سب سے پہلے ختم کرنے کی خاطر ایک شرک کا ایک کلمہ ایجاد کیا محمد بن عبد الوہاب نے، کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، کسی کو نہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب غیر اللہ کی طرف ملتفت کرتی ہیں، اللہ سے منحرف کرتی ہیں، اس لیے سب چیزوں کو گرا دو، ہٹا دو، مٹا دو۔ پتہ چلا کہ صاحب وہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی، عظیم المرتبت خان مادے کی عظیم المرتبت زوات کی وہ مقدس قبریں تھیں کہ جن کو منہدم کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، پتہ چلا وہ جگہ باقی۔ آج شق القمر کا معجزہ کوئی آثار ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے یہاں سے کوئی حج پہ جاتا تو بیان کرتا، دیکھتے دو متوجہ ہوتے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے ہمارے نبی نے شق القمر کا معجزہ کیا تھا۔ ختم، وہاں پر بھی نشانے مٹا دی گئی، جنت المعلی مٹا دیا گیا، رسول اللہ کے ولادت کا مکان وہ تباہ کر دیا گیا، دوسرے آثار جتنے بھی اللہ کے نبی کے تھے وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ آثار ختم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آثار اس لیے ختم کیے جاتے ہیں کہ اگر آثار رہیں گے تو مؤثر کی یاد آتی رہے گی۔ ہمارے ہندوستان میں کیا ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں یہاں پر بہت سی ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ جن کے آثار اور نشانیاں ہمارے یہاں رکھی گئی ہیں، جیسے علمی ادبی ایسی کوئی خدمت ہوتی ہے، ایسی کوئی بات آتی ہے تو ایسے میں رویندر ناتھ ٹیگور کو بھارت رتن تھے، ان کو اس طریقے سے نوازا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ بنگالی ادب میں انہوں نے بہت کارۂ نمایاں انجام دیے ہیں، اور ہندوستان کی جو ہمارے یہاں کے وہ تو قومی ترانہ ہے اس کے بھی شاعر وہی ہیں، اور بہت سی خدمات انجام دی ہیں۔ تو نتیجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یونیورسٹیز وغیرہ میں آپ جائیں گے تو تمام یونیورسٹیز میں کسی نہ کسی شعبے میں آپ کو رویندر ناتھ ٹیگور کا مجسمہ مل جائے گا۔ جہاں بھی امن پسند لوگ ہوں گے، ہندوستان چھوڑ دیے، ہندوستان کے باہر جہاں مظلومیت کے حامی ہوں گے، ظالموں کے مخالف ہوں گے، ایسے ملکوں میں پتہ چلا آپ کو مہاتما گاندھی کا مجسمہ مل جائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کو دیکھ کر کے امن یاد آتا ہے. ٹیگور کو دیکھیں، ان کا مجسمہ دیکھیں گے تو علمی خدمات اور علم اور ادب اور تہذیب اور کلچر کی باتیں یاد آئیں گی. تو جہاں جہاں بھی کسی کے اثر کو باقی رکھنا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے آثار کو زندہ رکھا جاتا ہے. بہت ساری دنیا بھر کی مثالیں ہیں، نہیں مثالیں دینا، بس اتنا مختصر کہ جہاں کہیں بھی کسی کے اثر کو زندہ رکھنا ہے تو آثار ہوتے ہیں. اب اسلامی دشمنی کی سب سے بڑی علامت اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ جس خانوادے کی قربانی اور جس کے خون سے اسلام کو جڑیں سینچی گئی اور اتنی بلندی تک پہنچی اور آج دنیا بھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صدائے ہیں، اسی خانوادے کے سارے آثار کو مٹا دیا گیا. یہ اسلام دوستی تھی کہ اسلام دشمنی؟ جبکہ ابھی وہ شیطانچے نے اپریل 2018 میں خود ہی اعلان کیا اس نے کہ ہم نے وہابیزم کو، وہابیت کو امریکہ اور برطانیہ کے کہنے پر دنیا میں ترویج کی، اس کو پھیلایا ہے. اور اسی وہابیت کے نظام میں ہی یہ سارے آثار کو مٹانا، یہ روزے منہدم کرنا، یہ سب کچھ. آج پورا عالم اسلام اگر اس کو ذرا سے بھی درد اور غیرت ہو تو وہ سوچے کہ رسول کے خانوادے، ان کے اجداد کے، ان کے ازواج کے، ان کے فرزندوں کی قبروں کو منہدم کر کے ان کے نشانات مٹا دیے گئے. جنت البقیع میں ان کی بیٹی اور دوسرے ازواج اور دوسرے وہ منتخب اور منتجب صحابہ کرام جو رسول پہ جان قربان کرنے والے تھے، ان سب کے مزارات منہدم کر دیے گئے. لیکن صحابیت کا رونا دنیا روتی ہے، لیکن وہ صحابہ نہیں ہے جو رسول پہ قربان ہو گئے، جو دھوکہ دیتے رہے، آج ان کو صحابیت کا درجہ دیا جاتا ہے. خیر، جنت البقیع ایک ایسا درد ہے کہ خمینی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کسی کو اجڑی ہوئی جنت دیکھنا ہو تو جنت البقیع چلا جائے. اگر روضہ مقدس محفوظ رہتے، دنیا جاتی، مدینے جاتے لوگ تو وہاں دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ کس کے روزے ہیں؟ معصومین کے، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کے روضہ مقدس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوتا؟ اصل اور حقیقی اسلام کی ترویج اور تبلیغ ہوتی اور اس خانوادے کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا. اس لیے سب سے بڑی عداوت جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا تھا، ان سے اتنی بڑی عداوت کی گئی کہ ان کے آثار، ان کے روضوں کو منہدم کر کے جانے کس اسلام کی علامت پیش کی جا رہی ہے. پروردگار وہ دن جلد سے جلد لے آئے کہ جنت البقیع کے روضہ مقدس مظلومین کے، معصومین کی قبروں پر خوبصورت مزارات کی تعمیر ہو سکے اور ایسے ظالم جابر حکومتوں سے اسلام کو نجات ملے، اسلام سے آزاد ہو جائے کہ جس نے قبضہ کر کے حرم اسلامی، حرم الہی، حرم مدینہ، ان سب پہ قبضہ کر کے تمام علامتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جلد سے جلد وہ ساری جگہیں جو ساری مقدس مقامات ہیں ان کو پھر اسی طریقے سے پروردگار شاد و آباد فرما جیسے وہ قدیم زمانے 1924 سے پہلے شاد و آباد تھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله وصحبه. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد. السلام عليكم يا أبناء رسول الله. اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة واقبل فينا شفاعتهم. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين.